بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جب حضرت امام علی کی دوسری شادی ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شادی کو کیوں روک دیا؟ کیا واقعی حضرت علی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے یا ان کے لیے کوئی چال چلی گئی تھی؟ ابو جہل کی بیٹی کے خانوادہ اہل بیت میں آ جانے سے کوئی خطرہ تھا تو کیا حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ بنت ابو سفیان کے حرم رسالت میں داخل ہونے سے وہی خطرہ نہ تھا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جویریہ بنت ابو جہل سے نکاح کرنے سے روکا اور خود حضرت حبیبہ بنت ابو سفیان سے شادی کی۔ تو ناظرین، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، بنا آپ اس بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو آج کا واقعہ حضرت امام زین العابدین حضرت علی بن امام حسین ابو ملیل کی روایت سے پیش کیا جا رہا ہے، جسے انہوں نے مسفر بن محرمہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن زبیر نے بھی اس اہم واقعے کو روایت کیا ہے، جبکہ امام بخاری نے احکام و مسائل جلد اول صفحہ نمبر 314 الحدیث 5230، امام مسلم نے کتاب الفضائل الصحابہ الحدیث 2449، ابو داؤد نے کتاب النکاح میں، ابن ماجہ نے بھی کتاب النکاح میں، ترمذی میں کتاب المناقب اور حاکم میں کتاب المعرفۃ الصحابہ میں بہت سی سندوں سے اس واقعے کو روایت کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل جو ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ فتح مکہ کے فوراً بعد ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا، جس میں اس کے ایک خوبصورت کنواری بیٹی بھی تھی۔ کچھ صحابہ نے مل کر حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے شادی کر لیں۔ کچھ صحابہ نے نکاح کا پیغام جویریہ کے گھر بھیج دیا۔ ابو جہل چونکہ غزوہ بدر میں ہی جہنم واصل ہو چکا تھا، اب اس کی 14 سالہ بیٹی کی کفالت ابو جہل کے 2 بھائیوں حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام کے سپورٹ تھی۔ چونکہ سارا خاندان ہی فتح مکہ پر مسلمان ہو چکا تھا، یہ دونوں نکاح کا پیغام ملتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی حضرت علی کے دوسرے نکاح کی باتیں صحابیات سے سن چکی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی اس کا ذکر کر چکی تھی۔ جب وہ دونوں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھائی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کرنے کی اجازت کے لیے حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہشام بن مغیرہ جو ابو جہل کا باپ تھا، اس کی اولاد حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام نے اپنے بھائی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، لیکن میں انہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، یقیناً میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، ہرگز میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ البتہ اگر علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو برا لگے وہ مجھ کو برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس واقعے پر کوئی یہ شبہ کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شادیاں کی تھی، تو پھر حضرت علی کو دوسری شادی سے کیوں روکا؟ کیوں اپنی بیٹی کے حق میں سوکن کو پسند نہ فرمایا؟ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں کیا پیچیدگی واقع ہوتی ہے۔ شہرن آپ کی بیٹی بھی سوکن لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے لیے حلال تھا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے یہ فعل حرام ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تصریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی شخصیت میں 2 مختلف حیثیتیں بھی جمع تھی۔ ایک حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے اور فطرتاً یہ ممکن نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے گھر میں سوکن آنے سے تلخی پیدا ہو، اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور رسول کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام یہ تھا
کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں اور کوئی شخص آپ کے لیے محجب اذیت بن جائے تو اس کے دین و ایمان کی بھی خیر نہ تھا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اور بنی ہشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا، کیونکہ اگر چند شہرن یہ حلال تھا مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان والوں کے ایمان اور ان کی عاقبت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ایک اور امباجی ہے کہ ابو جہل اور اس کا خاندان جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن رہ چکے تھے اور اب فتح مکہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن یہ تحقیق ہونا ابھی باقی تھا کہ یہ اسلام کا قبول کرنا پورے اخلاص سے تھا یا صرف شکست کا نتیجہ تھا۔ تو ان حالات میں ابو جہل کی بیٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر سوکن بن کے آ جانا بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اب لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ابو جہل کے خاندان سے کہیں زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تو ابو سفیان کا گھرانہ تھا، تو پھر اگر ابو جہل کی بیٹی خانوادہ رسالت میں شامل نہیں ہو سکتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے نکاح کر کے انہیں کیوں ازواج محترات میں شامل کیا؟ تو یاد ہے کہ ابو جہل کی بیٹی اور اس کا سارا خاندان فتح مکہ پر مسلمان ہوا جس کا امتحان ابھی باقی تھا، جبکہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا وہ بہت بڑے بڑے امتحانات سے گزر چکی تھی۔ ابو سفیان کی بیٹی ہند بنت عتبہ مشہور ہند جگر خوار کی لخت جگر جس کی پھوپھو وہ عورت تھی جسے قرآن مجید میں حمالۃ الحطب کا خطاب دیا گیا، جس کا نانا عتبہ بن ربیعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اس خاندان سے اور اس مول سے نکل کر وہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے ایمان لاتی ہیں، اپنے شوہر کو مسلمان کرتی ہیں، خاندان والے آپ پر بے پناہ ظلم و ستم کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ حبشہ ہجرت کر جاتی ہیں۔ حبشہ جا کر ایک نئے امتحان شروع ہو جاتے ہیں، وہاں جا کر شوہر عیسائیت قبول کر لیتا ہے اور حضرت ام حبیبہ دین کی خاطر شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں۔ ایک انجان ملک میں آپ تن تنہا اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ عزم و استقلال کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہیں۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب آپ پر پڑتی ہے اور آپ حبشی میں ان کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے بعد وہ حبشے واپس آ کر حرم نبی میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کے تھوڑی ہی مدت بعد قریش صلح دیبہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکہ پر چڑھائی کر دیں گے۔ اس موقع پر ابو سفیان صلح کی بات چیت کے لیے مدینے آتا ہے اور اس امید پر بیٹی صلح کی بات چیت کے لیے مدینے آتا ہے اور اس امید پر بیٹی کے ہاں پہنچتا ہے کہ اس کے ذریعے صلح کی شرائط جو ہے طے کرنے میں سہولت ہوگی۔ تو برسوں کی جدائی کے بعد پہلی مرتبہ باپ سے بیٹی کو ملنے کا موقع ملتا ہے، مگر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرش پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو بیٹی فوراً یہ کہہ کر فرش سے اٹھا دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرش پر ایک دشمن اسلام نہیں بیٹھ سکتا۔ تو ناظرین، ان سب باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص حضرت ام حبیبہ کا موازنہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے کرے تو ہمارے خیال میں اس سے بحث کرنا فضول ہوگا۔ البتہ جویریہ کا حضرت علی کے گھر آنا فتنوں سے خالی نہ تھا، کیونکہ یہ ابو جہل کے خاندان کی سازش بھی ہو سکتی تھی کہ جن کو اسلام لائے ابھی چند مہینے بھی نہ ہوئے تھے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ جویریہ کا نکاح حضرت امام علی سے نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔